کو بطور معجزہ کفار کے سامنے میرے نبی نے پیش کیا ہے، بطور معجزہ سرکار کی سیرت کو پیش کیا۔ فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں تمہارے اندر زندگی کا ایک وقت گزار چکا ہوں۔ سرکار نے بے داغ زندگی پیش کی۔ فرمایا مکے والو، میں نے تمہارے اندر زندگی بسر کی ہے، میری پیدائش اسی شہر میں ہوئی ہے، میں عبداللہ کے گھر پیدا ہوا ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں اسی شہر میں پھرتا رہا، گلی بازاروں میں گھومتا رہا، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ اگر میری 40 سالہ زندگی کے اندر کسی کو کوئی عیب نظر آیا ہے، کوئی گناہ نظر آیا ہے، کوئی کمی کوتاہی نظر آئی ہے، تو وہ میں محمد سے بات کر سکتا ہے۔ فرمایا اے مکے والو، تم شراب بھی پیتے ہو، تم جوا بھی کھیلتے ہو، تم بدکاری بھی کرتے ہو، تم عیاری بھی کرتے ہو، تم بددیانتی بھی کرتے ہو، تم بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، تم شرک میں مبتلا بھی ہوتے ہو، اور تم بت پرستی بھی کرتے ہو۔ اگر میں محمد کے اندر کوئی گناہ دیکھا ہے تو کوئی بھی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے۔ ابو جہل بھی بیٹھا تھا، ابو لہب بھی بیٹھا تھا، امیہ بن خلف بھی بیٹھا تھا، بڑے بڑے کافر بیٹھے تھے، مگر کسی کی انگلی میرے نبی کی طرف نہیں اٹھی کہ محمد تیرے اندر یہ گناہ ہے۔ مسلمانوں، بچوں، عزیز بھائیوں، سمجھ جاؤ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو معجزہ پیش کیا ہے، وہ اپنی 40 سالہ زندگی پیش کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کوئی ایسا دکھاؤ جس کے اندر 40 سالہ زندگی کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، کوئی نہیں دکھا سکتے۔ اگر دکھا سکتے ہو تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا چاند ہے، وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا ہے، وہ ڈوبا ہوا سورج واپس لانے والا ہے، وہ شاہد بن کر آیا ہے، مبشر بن کر آیا ہے، نذیر بن کر آیا ہے، وہ داعی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کی شان والا بن کر آیا ہے، وہ خدا کا یار آیا ہے، جس کی پوری زندگی کے اندر کسی طرح کا کوئی گناہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کوئی باپ ہے تو وہ سرکار کی سیرت طیبہ کو اس نقطہ نظر سے پڑھے کہ تاجدار کائنات نے اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ میرے کریم آقا نے اس دور میں اپنی بیٹیوں کی اس انداز سے تربیت کی جس دور کے اندر بیٹیوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں پہ ظلم و ستم ہو رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ میرے کریم آقا نے اس وقت حضرت رقیہ کی، حضرت ام کلثوم کی، حضرت زینب کی، حضرت فاطمہ کی تربیت فرما کر بتا دیا، لوگوں جو بیٹی کی خدمت کرے گا، جس کو رب نے 3 بیٹیاں دی ہو، 2 بیٹیاں دی ہو، 1 بیٹی دی ہو، وہ ان بیٹیوں کو ادب سکھائے اور پڑھائے، تعلیم دے۔ میرا نبی فرماتا ہے وہ بیٹیوں کی تعلیم دلانے کی وجہ سے، خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ جبکہ اس دور کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اور اگر کوئی بندہ شوہر ہے تو وہ اس حیثیت سے دیکھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسی بسر کی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی شادی 25 برس میں کی ہے، اور 25 برس میرے آقا کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ رہا ہے۔ یہ ربع